سوسائٹی میں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ برائی، یہ پرابلم ہے ایپ پوشی کا نہ ہونا۔ ہر کوئی ایپ بیان کر رہا ہے۔ یہ ایپ پوشی کے فضائل کیا ہیں اور ایپ پوشی کیوں ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی ہے کہ لوگوں کو ذلیل نہ کرو، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اکثرهم لا یعقلون، اکثر کو عقل نہیں، اکثرهم یجہلون، اکثر جاہل ہیں۔ تو یہ جو غیبت ہے نا شاہ صاحب، اور یا یہ عیب دری ہے اور کسی کے عیب سننا ہے، اس میں لذت ہے، عادت بن جاتی ہے، اور اس میں لذت بڑی ہے۔ جس کو ایک دفعہ یہ لگ جائے چسکا، وہ کہتا ہے جی بس دوسروں کے میں برائیاں بیان کرتا رہوں۔ کسی کا جب انسان عیب بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے تو اس کا ضمیر نہیں جاگتا، اس کی انا جاگتی ہے۔ اور جب آپ کسی کا عیب چھپاتے ہیں اور اس کو تنہائی میں کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی، ایسے نہیں ایسے کر لیا کریں، تو اب اس کی انا نہیں جاگتی، اس کا ضمیر جاگتا ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے، ہمارے بڑے پیارے گیسٹ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں قرآن فہمی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر مجاہد صاحب کا، مجاہد احمد صاحب کا بڑا کام ہے قرآن فہمی کے حوالے سے۔ ان کی پی ایچ ڈی بھی عربک میں ہے، اور یہ پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں گورنمنٹ کے ایک ادارے میں۔ میرے ساتھ ایک پرانی ان کی یاد اللہ دوستی ہے، اور گاہے بگاہے ہم ان سے کنسلٹ بھی کرتے رہتے ہیں مختلف موضوعات کو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک کہہ لیجئے ایک شریعت کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے تو ایک بڑا چیلنج ہے ہی اس موضوع کے حوالے سے جب بات کروں گا، لیکن سوسائٹی میں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ برائی، یہ پرابلم ہے ایپ پوشی کا نہ ہونا۔ ہر کوئی ایپ بیان کر رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کے ایپ، اب تو بلکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بٹ صاحب بڑا ایک ظلم ہوا ہے کہ چند دن کے بعد، جو ہم آف کیمرہ بھی ڈسکشن کر رہے تھے، چند دن بعد ایک موضوع ملتا ہے، پوری قوم اس موضوع کو ڈسکس کرتے 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 اپنی ساری انرجی ضائع کر دیتی ہے، اور اس سے کچھ نہیں نکلتا، پھر انتظار کرتی ہے ایک نیا موضوع مل جاتا ہے۔ اور یہ ایسی ایک عجب عادت ہماری بن گئی ہے، کتنا گناہ ہم کما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا، لوگ طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں جس سے برائی کو طاقت ملتی ہے، ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں جس سے ان کا کوئی ایکچولی گین نہیں ہوتا، صرف ایک نفس کی تسکین، ایک اپنے اندر ایک سکون آ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو نقصان ملا ہے، کسی کو کوئی ڈیمیج ہوا ہے، اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایپ پوشی کے فضائل کیا ہیں اور ایپ پوشی کیوں ضروری ہے؟ اس کے روحانی ثمرات کیا ہیں؟ اس کے نفسیاتی ثمرات کیا ہیں؟ اس کے کہہ لیجئے کہ جو ایک جذباتی طور پہ جذباتی پختگی ہے، اس حوالے سے کیا فائدے ہیں اس کے؟ یہ سب موضوعات کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ بٹ صاحب میں آپ سے آغاز اس لیے کر دیتا ہوں کہ یہ پروگرام دین آسان کبھی وہ کہہ لیجئے خواب تھا ہمارا، آپ کا میرا، اکٹھے ہم چلے تھے ایک منزل پہ کہ یہ ایک خیر کے کام کو لے کے چلا جائے، اور اب دیکھیے بٹ صاحب اللہ کی شان، اس کے لیے ہم نے کتنے سفر کر لیے ہیں، کتنی بار اکٹھے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ ایسا کمال کا پروگرام ہے، اللہ کی ایک بڑی عنایت ہے جس کو میں کبھی کبھی کوٹ کرتا ہوں۔ یہ پروگرام 99% ہم نے باوضو ریکارڈ کروائے ہیں، آن سیٹ پوری ٹیم، یہ اللہ کی ویسے مہربانی ہے، اس میں ہمارا کوئی، ہم کو فخر سے نہیں بیان، اس مالک کی عنایت بڑی ہے ہم پہ۔ تو بٹ صاحب میں چاہوں گا کہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ بھی اسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور ایک زندگی گزار چکے ہیں، زندگی کی 6 دہائیاں گزار چکے ہیں، یہ مسائل یہ والے پہلے کم تھے، اب تو بہت بڑھ گیا ہے، ہر طرف ایپ بتائے جا رہے ہیں، دوسروں کی خامیاں نوز ڈپ کی جا رہی ہے، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں اور گھروں میں جھانک رہی ہیں، اور کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ مزاج، یہ رویہ بڑھ نہیں گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی کہ ڈاکٹر صاحب پھر تشریف لائے ہیں، ان سے بات پہلے بھی کیا تھا ہم نے پروگرام۔ شاہ صاحب یہ بڑھتے 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 چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس وقت یہ دور مختلف ادوار گزرتے رہتے ہیں، تو یہ والا جو دور آ گیا ہے نا، یہ دور میرا خیال میں میڈیا کا دور آ گیا ہے۔ میڈیا اس وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس وقت یہ بھی ایک کاروبار بن گیا ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے ٹک ٹاک بنا رہا ہے بیٹھا، اور گاؤں کی لڑکیاں جو بیچاری بالکل جن کو کوئی جانتا نہیں تھا یا ایک آسان سکون سی زندگی، پرسکون زندگی گزار رہی تھی، وہ بھی ٹک ٹاکوں پہ آ کے انہوں نے بالکل یعنی
جو کہ پنجابی میں کہتے ہیں لتھی چڑی کوئی نہیں رہ گئی، وہ کام شروع کر دیا. یعنی اب یہ چونکہ ویوز کا دور آ گیا ہے، ویوز میرے اتنے ہو گئے، وہ کہتا میرے اتنے ہو گئے، میرے اتنے ہو گئے. اب ویوز کا آپ سے بہتر جو جتنے میڈیا میں آپ ہیں اس سے شاید آپ کو یہ سمجھتا ہوئے گا کہ میڈیا کیا چکر ہے. ویوز جو بنانے کا کام ہے وہ جتنی آپ نگیٹو بات کریں گے اتنے زیادہ ویوز بنیں گے. بالکل ٹھیک جی. ایک گانا میں نے دیکھا اس کے ویوز تھے 765 ملین ویوز. 765 ملین ویوز. میں دیکھا یار میں نے دیکھو یہ کیا چیز ہے، یہ اس کو 7 کروڑ لوگوں نے دیکھا، یہ کیا ہے. تو دیکھا تو ایک گانا تھا، گانا ایک اور پاکستانی ایک سنگر ہے، کوئی تو ایک لڑکی ہے کوئی ایسی فضول سی، وہ گانا گا رہے ہیں، وہ بڑے فضول سا لباس اس نے پہنا ہوا اس طرح کے. جی جی. اب مفتی تقی عثمانی صاحب کا دیکھتا ہوں کہ ان کا اب اتنی بڑی بات ہے، وہ اتنی بڑی بات، تو ان کے ویوز ہوتے ہیں 2000 1500. تو ان کے دیکھنے والے اب جیسے وہ آج کل وہ ایک کل پرسوں کو ایشو چلا نا، اس کو خلیل الرحمان قمر کو کوئی اغوا کر کے لے گیا، تو وہ اب وہ چلا بس پوری قوم اس کام پہ لگ گئی. اسی کام پہ خلیل الرحمان کو اغوا کر لیا، ایک عورت نے پکڑ لیا. کیا اب یہ ویوز کا چونکہ زمانہ ہے، اس لیے ویوز میں جو لوگ ہیں وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اکثر جھوٹ ہے وہ جو میڈیا پہ آ رہا جھوٹ. اب جھوٹ بولنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہے. بڑے گناہ. بالکل صحیح جی. اب چونکہ گناہ اور نیکی کا تو پتہ، آخرت تو سامنے ہے کہ ہے کوئی نہیں. صحیح جی. اب آخرت سامنے ہوگی تو شاہ صاحب یہ آدمی سوچے گا کہ یار میں نے کسی پردہ پوشی کرنی ہے، کسی کی پردہ دری نہیں کرنی، تو وہ سوچے گا. بالکل صحیح. جس کو اس کے سامنے آخرت ہوگی، آخرت نہیں تو سامنے ویوز ہیں. حتیٰ کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو تو چھوڑو آپ، وہ ہمارے مرزا علی مرزا کیا نام ہے ان کا، مرزا علی انجینئر صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان میں تو جس کے لاکھ ویوز سے کم ہے مولوی کے، میں اس سے بات نہیں کرتا. یار ویوز تقوی والے سے بات کرو، ایمان والے سے بات کرو. ویوز کا زمانہ، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی ہے کہ لوگوں کو ذلیل نہ کرو، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، لوگوں کے عیب تلاش کر لوگوں کو نہ بتاؤ. یہ اگر تم نہیں بتاؤ گے اس پہ تمہیں بہت بڑی دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں ملے گی. تو یہ بہرحال یہ ہم نے پروگرام آپ نے شروع کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کو ہم نے جو دی ہے دعوت، اس پہ انشاءاللہ کریں گے بات، اس پہ کرتے ہیں بات. تو ڈاکٹر صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا کیا اس پہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بات کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بہت شکریہ، اور محترم بٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بار دیگر جو ہے وہ مجھے موقع دیا. تو جو آپ بات فرما رہے تھے نا یہ ویوز والی، یہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم پر پیش کر دیتے ہیں. ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ اکثرهم لا یعقلون، اکثر کو عقل نہیں، اکثرهم یجہلون، اکثر جاہل ہیں. کربلا میں جی تقریباً ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف 1000 ہیں. تو یعنی کثرت حق کا معیار نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اب مغرب میں کیا ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پر 200 لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ قانون پاس کریں، 10 لوگوں نے کہا نہیں کرنا، 200 کی مان لیں گے. ٹھیک ہے. جو یہ جمہوریت ہے نا، اسلام اس جمہوریت کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں یہ ہے کہ اگر 250 لوگ موجود ہیں، 249 لوگ بھی کہیں کہ یہ قانون پاس کریں اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ پاس نہیں ہونا چاہیے اسلام کی نظر میں. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس ایک ہی مانی جائے گی. یعنی اسلام میں حق جو ہے یہ کثرت کے ساتھ منسلک نہیں ہے کہ جہاں کثرت ہے وہاں کیسا نہیں ہے. قلت میں بھی جو ہے وہ حق ہو سکتا ہے، کم میں بھی حق ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں کم میں. جی، اور قرآن پاک میں یہ واضح ہے کہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ہیں جو اکثر پر غالب آ گئیں. اللہ غزوہ بدر میں 313,000 پر غالب آ رہے ہیں. تو یہ مطلب معیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کو جی مقدار معیار نہیں. اور آج کل تو آپ دیکھیں جتنا کوئی غیر سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہا ہے اتنا زیادہ پاپولر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شہرت ہے یا پاپولیرٹی ہے، اس کا معیار میں کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انسان جو ہے بہت مشہور ہو لوگوں میں، دیکھنا یہ چاہیے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے چرچے آسمانوں میں ہیں. اللہ اللہ اللہ، زمین میں چرچا ہے کہ آسمان میں ہے. آسمان میں ہے. کیا بات ہے. آسمانوں میں تو اسے کوئی جانتا نہیں. اور بعض ایسے ہیں شاہ صاحب ان کو زمین پر کوئی نہیں جانتا.
کیا بات. اور آسمانوں میں ان کے چرچے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو, قرآن پاک میں ہے فاذکرونی اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا, یعنی تمہارے چرچے کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کے چرچے فرماتے ہیں. تو اصل چرچا اور شہرت تو یہ ہے کہ خالق کائنات بندے کا ذکر جو ہے وہ کر رہا ہو. بہت اعلیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مزاج سوسائٹی میں کیوں بنا ہے؟ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو, اس قوم کو بگاڑ دیا. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں نا, یہ سوسائٹی اتنی بگڑ گئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب لوگ برائی سننا چاہتے ہیں, برائی تلاش کر رہے ہیں, برائی دیکھنا چاہتے ہیں, برائی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے یعنی وہ کسی, مجھے یاد ہے کہ بڑے عرصے بعد میں گاؤں گیا تو کسی نے مجھے کہا کہ جی ایک خالص دودھ دی چائے, تو دوسرے بزرگ نے کہا جی ہزم نہیں ہونی, یعنی تانوں خالص راس نہیں آنا تسی کیونکہ 2 نمبر دودھ دی چائے پیندے رہے. اب یہی حالت یہاں پر ہو چکی ہے کہ خیر کی بات, خیر کی خبر, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور جو نیگیٹیوٹی ہے, بالخصوص جو عیب تلاش کرنے کی عادت ہے پوری سوسائٹی. وہ بابا اشفاق کہا کرتے تھے کہ ان کے بابا جی نے کہا کہ یار وہ مکھی پہ لعنت جس کی 86 آنکھیں اور بیٹھتی گند پہ. یہ مزاج سوسائٹی کا نہیں بن گیا کہ ہر کوئی تلاش کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے, اور وہ ڈھونڈ کر رہا ہے دوسرے کی خامی, دوسرے کی کمزوری, اور اس کو ڈسکس کر رہا ہے, پھر اس کو کوٹ کر رہا ہے, اس کو پوسٹ کر رہا ہے, اس پہ اپنا وقت ضائع کر. یہ مزاج کہاں سے بن گیا ہمارا؟ جی ایسے ہی. اصل میں شاہ صاحب جب بندہ ایک دفعہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے, کیونکہ گناہ اور برائی میں لذت بڑی ہے بظاہر. کسی بزرگ کا قول ہے, وہ کہتے ہیں برائی کرنا ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے آنا, اور نیکی کرنا ایسے ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے پہاڑ پہ چڑھنا, لیکن جیسے جیسے آپ قدم بڑھاتے ہیں اوپر کی طرف جاتے ہیں, بلندی کی طرف. ہے مشکل, لیکن برائی کی مثال کیا ہے, نیچے کی طرف آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے بڑی آسانی ہے, لیکن آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں, زوال کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو غیبت ہے نا شاہ صاحب, اور یا یہ عیب دری ہے اور کسی کے عیب سننا ہے, اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے. اس میں لذت ہے, عادت ہے یہ بیسیکلی, عادت بن جاتی ہے, اور اس میں لذت بڑی ہے. جس کو ایک دفعہ یہ لگ جائے چسکا, وہ کہتا ہے جی بس دوسروں کی میں برائیاں بیان کرتا رہوں اور دوسروں کی برائیاں سنتا رہوں. اور لذت جو ہے, یہ بات بھی ضروری ہے, لذت ہے عارضی. ذہنی لذت ہے بیسیکلی, تو یہ نفس اور نفس کی لذت ہے جی, روح کی غذا نہیں ہے. یہ ہے عارضی, اور دائمی ہے مسرت. بے شک وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے ذکر میں ہے, اپنے بھائی کو اچھے لفظوں سے یاد کرنے میں. وہ ہے مسرت, اور مسرت دائمی ہے, جو آپ کو خوشی اور سکون ملے گا. اور لذت ادھر سے آئی ادھر گئی, اور گناہ لکھا گیا. اب قرآن پاک میں شاہ صاحب دیکھیے سورۃ الہمزہ جو محترم, اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے آغاز فرمایا, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل ہے, اب اس کی 2 وضاحتیں کی گئی. ایک تو ہے کہ ہلاکت, مطلب دوسرا ہے کہ جہنم کی وادی کا نام ہے. ویل ہے اس کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ ہے. اب اس کا فرق بھی میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. تو محترم بٹ صاحب, یہ صرف 2 صورتیں ہیں قرآن پاک میں جن کا آغاز ویل سے ہوا, صرف 2 114 صورتوں میں سے. ایک ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اور ایک ویل للمطففین, کم تولنے والوں کے لیے ویل ہلاکت ہے. اور دوسری ہلاکت کس کے لیے ہے؟ جو دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے اور دوسروں کی غیبت کرتا ہے. اب ایک جملہ بڑا مشہور آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ کا شاہ صاحب یہ خاص طور پہ سبجیکٹ بھی ہے معاشرتی رویوں کے حوالے سے. ایک جملہ ہم عام طور پہ بولتے ہیں, اگر کوئی کسی کو برا کہتا ہے نا, یا تلخ کلامی کرتا ہے, اکھڑ مزاج ہے, تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ بھائی زبان کا برا ہے, دل کا بڑا اچھا ہے. دل ہم تھوڑا دیکھتے ہیں, اللہ دیکھتا ہے جی, دل تو اللہ دیکھتا ہے, ہمیں کیا پتا, ہم تو زبان دیکھنے کے پابند ہیں. وہ زخمی کر رہا ہے کسی کو. وہ عربی کے شاعر کا شعر ہے جی, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو زبان کے زخم ہے نا وہ نہیں بھرتے, تیر اور تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں, زبان کے زخم نہیں بھرتے. تو زبان سے زخمی کر دیا اور کہا جی دل کا بڑا اچھا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو زبان کا اچھا ہے وہی دل کا اچھا ہے. بے شک. وہ کیسے؟ دل تو ایک جو ہے نا برتن ہے, اور جو اس میں ہوگا, زبان اس کا دروازہ ہے. جب ڈھکن کھولیں گے برتن سے جو ہوگا وہی نکلے گا. تو زبان تو اس کا اظہاریہ ہے. بالکل صحیح جی. آنکھیں دل کا اظہاریہ ہیں, زبان دل کا اظہاریہ, تو اس میں وہی باہر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے. منہ پہ عیب بیان کرنا ہی منع ہے. کہتے ہیں جی بڑا خراب بندہ ہے, منہ پہ بات کرتا ہے, یہ بھی غلط ہے. ہاں جی, منہ پہ بات آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں, اس میں پھر 2 پہلو آ گئے. ایک تو اس کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں, پھر تو اچھا ہے. اور ایک منہ پہ آپ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو تکلیف دینی, دل آزاری کرنی, 10 بندوں میں کہہ دیا اس نے ایسے کیا, تو یہ تو اس کو رسوا کر رہے ہیں. تو شاہ صاحب کسی کا جب انسان عیب بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے, تو اس کا ضمیر نہیں جاگتا, اس کی انا جاگتی ہے.
اس کی نہ جاگتی نہ ہے, جاگتی. اینگر جی. فوری طور پہ ایکٹیو ہوتا ہے کہ میں اس کا ریئیکشن ایسا ہی ہے آئے گا اس کے ذہن میں. بالکل اور صحیح جب آپ کسی کا عیب چھپاتے ہیں اور اس کو تنہائی میں کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی, ایسے نہیں ایسے کر لیا کریں, تو آپ اس کی انا نہیں جاگتی, اس کا ضمیر جاگتا ہے. واہ کیا شاندار ویسے مثال ہے. شاباش, بہت واہ اعلیٰ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا جی, ان کی قابلیت کا میں معترف ہوں ڈاکٹر صاحب, ماننا پڑے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص ایک عنایت کی ہوئی ہے کہ جس شوق کے اور محبت کے سفر پہ چل رہے ہیں, کیسا نقطہ انہوں نے نکالا ہے جی کہ جب آپ کسی کی برائی یا کسی کی خامی سر عام بیان کر رہے ہیں اس کا نفس جاگ گیا, اور جب تنہائی میں بیان کر رہے ہیں اس کا ضمیر جاگ گیا, ضمیر جاگ, وہ جاگے گا اور وہ اصلاح کر لے وہ گا. اصلاح کر لے گا. اچھا اچھا, اب ڈاکٹر صاحب یہاں نا ایک نقطہ آ جاتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ سوال آپ سے بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بھی جواب دیں, پھر اس کے بعد آپ بھی اس کا جواب دیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہر طرح کے طبقے میں پایا جاتا ہے یہ خامی؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک مخصوص طبقہ جی ہم کہ یہ دین سے بڑے دور ہیں تو ان میں یہ خامی پائی جاتی ہے. معاشرے کا ہر طرح کا طبقہ وہ عیب تلاش کر رہا ہے, عیب کو بیان کر رہا ہے, عیب کے تذکرے کر رہا ہے. وہ ایک جھنڈی لگا دی, ڈول پیٹ دیا. یعنی کہ لوگ کسی زمانے کا جو تھا نا جی چراہا یا بیٹھک, وہ جگہ تھی جہاں بیٹھ کے بات کی جائے تو وہ خود بخود منتقل ہوتی تھی. ایسا ہی ہے, ایک افواہ ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا. اس زمانے میں جو انسان کا انسان کے ساتھ رابطہ تھا, ایک کان میں ڈالتا تھا, دوسرا کان اگلے کان, اور کرتے کرتے وقت لگتا. اب یہ چراہا بن چکا ہے سوشل میڈیا. پوسٹ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد پوری دنیا میں, بڑا صاحب محترم اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک بڑا سیاسی لیڈر ایک بیان دیتا ہے, لوگوں کے یقین کریں کہ بزنس تباہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر جاتی ہے, لوگوں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں, اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. یعنی بعض اوقات کسی خامی برائی کو بیان کرنا, کسی منفی بات کو کرنے کا جو انجام ہے اس نے اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا ہوتا. یہ مزاج ہر طرح کے طبقے میں کیسے چلا گیا؟ حالانکہ ہم امید کرتے ہیں اور اکثر ہی ہم سنتے بھی ہیں کہ جو غیبت ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی غیر موجودگی میں اس کو ڈسکس کرنا, اس کی خامیوں کو ڈسکس کرنا, یہ مزاج دینی مزاج نہیں ہے, قرآنی مزاج نہیں ہے. یہ معاشرے میں کہاں سے آ گیا؟ جی بالکل صحیح. تو اس میں شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مطلب ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب بیان کیا, اس کو قرآن پاک نے کہہ دیا ہمازہ, اس کی بھی ہلاکت. اور پھر غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کیا ہے تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. اللہ. اب یہاں پہ ہمارا نفس کیسے آ گیا؟ ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ ہمارے نفس نے نا ہمیں, جس کو کہتے ہیں بڑے لالی پاپ دے دیتے ہیں. وہ کیسے؟ ٹرکی ہے. ہاں جی بڑا جی. وہ کیسے جی؟ شاہ صاحب وہ یہ کہتا ہے, جب آپ کسی کا عیب بیان کرتے ہیں نا, بندہ ایک آگے وہ کہتا ہے, منع کرتا ہے یار یہ ایسے نہ آپ کریں, تو وہ اپنے آپ کو مطمئن کیسے کرتا ہے؟ میں کون سا ویسے کہہ رہا ہوں, اس میں ہے یہ اللہ, عام جملہ آپ نے سنا ہوگا. وہ کہتا ہے اس میں تو ہے یہ بات, میں کون سا ویسے کہہ رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, اس میں ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایسا بندہ ہے. اب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ذکرو کا اخا کا بما یکرہ, تیرے بھائی کا ایسا ذکر جو وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے, بس وہ غیبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ موجود نہیں وہ تو بہتان ہے. صحابہ نے بھی یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ وہ تو اس میں بات ہے, تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے, جو عیب اس میں ہے اس کو بیان کرنا غیبت ہے, اور اگر وہ عیب اس میں نہ ہو جو آپ بیان کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہے. تو یہ دو الگ الگ باتیں, اس کو سمجھنا چاہیے. اور پھر دیکھیے کہ جو عیب بیان کرنے والی بات ہے شاہ صاحب, اس میں ایک تو ہے موجودگی میں, ایک عدم موجودگی میں, دونوں. اور پھر بعض مفسرین نے بڑا زبردست یہ فرق لکھا ہے ہماری اصلاح کے لیے. وہ کہتے ہیں جی ہمزہ وہ ہے جو زبان سے کسی کا عیب بیان کرے, اچھا جی, زبان سے, اور لومازہ وہ ہے جو اشارے سے کسی کا عیب بیان کرے. اور شاہ صاحب کمیونیکیشن کے درجے دیکھیں. جی زبان جو ہے 7% ہے بڑا صاحب, کمیونیکیشن کی لینگویج کہتی ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے, الفاظ ہیں. باڈی لینگویج جو ہے وہ باقی کا 93% باڈی لینگویج ہے. جی ایسے ہی, یعنی کہ ایک بات کو کہنا, اس کا جو ایکسپریشن ہے
جس میں فیس کے ایکسپریشن ہے, آپ کے جسم کی حرکات و سکنات ہیں, اس سے کمیونیکیٹ ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے. یعنی یہ اشارہ گندا ہو سکتا ہے, اشارہ غلط ہو سکتا ہے, اشارہ تنزیہ ہو سکتا ہے, آنکھوں کے ساتھ اشارہ, آنکھوں کے ساتھ اشارہ, اشارہ ابرو بھی ہوتا ہے شاہ تو آنکھیں خدا کی قسم, یہ مجھے ریکال میرے ذہن سننے والے بھی اس وقت یاد کر رہے ہوں گے, بٹ صاحب کئی لوگوں کی آنکھیں کھا جاتی ہیں ایسے. یعنی وہ کسی جگہ بیٹھے, یقین کریں وہ ایسے کسی کے کان میں بات کریں گے یا ایسے انداز میں بات کریں گے یا آپ کو دیکھ کے ایسے مسکرائیں گے یا ایسے تنزیہ ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لے کے آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار اس کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور اس عمل کو سختی سے منع کیا, مجلس میں منع فرمایا گیا کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھ کے بھی ایسا نہ ہو کہ آپ صحیح بات ہی کسی کے کان میں کر رہے ہوں لیکن جو سامنے بیٹھا ہے اس کو لگے کہ میرے بارے میں شاید تذکرہ آداب مجلس کے خلاف ہے, آداب مجلس کے خلاف. بٹ صاحب میں آپ سے پھر اگین سوال آپ کی نظر اس لیے کرنا چاہوں گا کہ آپ کا واسطہ, ہمارا واسطہ کہیں نہ کہیں دیندار طبقوں سے بہت زیادہ رہتا ہے. یہ مزاج ہمارے دیندار طبقوں میں کیسے آ گیا؟ ہم تو ان سے بالکل امید نہیں کرتے کہ وہ تو ایپ پوشی کریں. تو انہیں تو دین کے دائی جو ہیں, تبلیغ کرنے والے, اصلاح کی بات کرنے والے, خیر کی بات کرنے والے, وہ نیگیٹو کیسے ہو گئے؟ اور وہ آپ دیکھیے ان میں بھی یہی مزاج پایا جاتا ہے دنیا داروں میں. اب اگر میں آپ کو ایک عجیب بات کہوں تو پتہ نہیں کوئی لوگ جو ہیں دیندار لوگ اس کو برا سمجھیں یا کیا, ظاہر ہے کیا ہے, یہ جو ایپ یعنی پردہ دری کا جو پروگرام ہے نا, یہ دنیا داروں سے زیادہ دینداروں میں ہے. اللہ, یہ آپ کی آبزرویشن ہے, اس کو آن کر لینا پڑتا ہے, یہ آبزرویشن آپ کی ہے. کیوں؟ مطلب میں وجہ بتاتا ہوں. نہیں, بڑا اہم بات ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. جی جی. دیکھو یہ شیطانی کام ہے. شیطان آپ کو اکساتا ہے دوسرے کی برائی بیان کرنے کے لیے, اور شیطان کا کام ہے جہاں پہ کوئی نیکیاں ہیں اسی پہ حملہ کرنا نا. ہاں, جس کے پلے کچھ ہے. واہ واہ واہ, بڑا نکتہ بیٹھ سے بس. جس کے پلے ہی کچھ نہیں. او ہو. کبھی کسی جھونپڑی میں ڈاکہ پڑا نہیں کہ یہ جھونپڑی ڈاکہ پہ گیا. نہیں, ڈاکہ تو پڑتا ہی وہاں جہاں مال کا ہوتا ہے کہ مال ہے. اب جو لوگ نیک لوگوں کی برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اب شیطان, مجھے کوئی شیطان جو جتنا مرضی ٹل لگا لے, اللہ مجھے معاف کرے بڑے بول سے, اللہ بچائے, ویسے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, شیطان جتنا مرضی مجھے ٹل لگا لے, مجھے شراب نہیں پلا سکتا, یہ مجھے زنا نہیں کروا سکتا. تو وہ کیا کرائے گا مجھ سے لوگوں کی خامیاں دکھلائے گا, غیبتیں کرائے گا, اور لوگوں کے عیب لوگوں کو بتائے گا. وہ جلدی قابو کر لے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے شروع میں ایک بات کی تھی, مجھے پھر وہی صحابی یاد آ گئے کہ اصل مسئلہ تو شاہ صاحب آخرت کا ہے. دنیا میں لوگ کہیں بٹ صاحب دی کیا بات ہے جناب, شاہ صاحب دی کیا بات ہے, اوپر آسمان پہ ہو رہا ہوگا, صفر ہیں آپ, صفر. اللہ اب یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے, ان کا نام ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ, 26 میں 27 میں مسلمان ہیں. ایک دفعہ یہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے ساتھ جب وہی آتی تھی تو صحابہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو دیکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے ساتھ ابو ذر ہے. آپ نے کہا تم اسے جانتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, زمین والے اسے تھوڑا جانتے ہیں, آسمانوں والے زیادہ جانتے ہیں. اللہ اکبر, بہت اچھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر محنت کر کے اپنی زبان کو لگام دینا سکھایا تھا. کیا بات ہے. دیکھو نا, اب ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں تاکہ پھر باقی تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ایک حدیث میں اس میں جی پردہ پوشی اور پردہ دری کی ایک ہی حدیث میں نے پڑھی ہے آج تک. اچھا جی. اور نہیں میں نے پڑھی. جی باقی اور باتیں پڑھی. جی. آپ اس پہ غور کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, اب یہ لفظ ذات خود آپ سمجھیں گے کیونکہ آپ علم والے آدمی ہیں, شاہ صاحب بھی علم والے آدمی ہیں. جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا تو کل قیامت والے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے. سبحان اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب پردہ پوشی کس کو کہتے ہیں؟ پردہ پوشی کہتے ہیں اس کیوں کہ کسی نے کسی کو وہ گناہ کرتا دیکھ لیا, خامی پائی جاتی ہے, وہ خامی دیکھ لی, موجود ہے, اس کی وہ خامی دیکھ لی, اب اس پہ پردہ پوشی کر دی, نہیں بتائی کسی کو. ٹھیک, یہ نہیں کہ اس میں ہے ہی نہیں, ہے, دیکھی بھی آپ نے, اب پردہ پوشی کر دی. تو اللہ کہتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ دسو لوگ نور, دسو. لیکن اللہ کتنا کریم اللہ ذات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو اگر تم نے اس کی پردہ پوشی کر دی تو پھر میں کل قیامت کے دن تیری پردہ پوشی کروں. اللہ اکبر. نمبر 1. پھر اللہ آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ
اگر تم نے پردہ دری کی، اس کا پردہ نہ رکھا، لوگوں کو بتایا، تو یاد رکھنا پھر میں تیری پردہ دری کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں پھر میں تیری پردہ دری کروں گا، اور جب میں کروں گا نا پردہ دری تو کیا ہوگا، میں تجھے گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کر دوں گا. اللہ، ایسی مثالیں بڑی. میں یہ تو بڑا ایک پورا موضوع میں نے ابھی لکھا ہے، بٹ صاحب نے بات کر دی ہے. اور میں پھر اگین یہ دونوں دوستوں سے، ڈاکٹر صاحب بالخصوص آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ سے بھی اس موضوع پہ، ایک ورڈ ہے رسوائی. اور یہ جو ورڈ ہے نا جی، یہ ہمیں بالخصوص ملتا ہے. مجھے یہ ورڈ بڑا ہی تب وہ یاد آتا ہے واقعہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی پہ نازل ہوئی، تو آپ گھر گئے اور امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہا کہ جی چادر اوڑھ دو، اور وہ پورا واقعہ تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. کیا بات. یہ رسوائی جو ہے، کیا ڈاکٹر صاحب قرآن اور حدیث کے مطابق دنیا میں بھی رسوائیاں ہو جاتی ہیں؟ جی بالکل. یعنی کہ وہ کیا لیول ہے کہ جہاں پر جا کے بندہ جو ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. اللہ کی ناراضگی کی انتہا یہ کہ یہاں قیامت تو آنی ہے، ابھی یہ دنیا میں ہی جو مقافات عمل ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جو سب سے بڑی بات جس کی جانب محترم بٹ صاحب نے بھی اشارہ فرما دیا کہ جب بندہ کسی کی عیب دری کرتا ہے، اس کا عیب کھولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا عیب کھول دوں گا، اگرچہ وہ گھر میں جو ہے وہ کرتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کام برا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو یہ کوئی مطلب کہہ لیں اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. بندہ 7 دروازوں میں اور پردوں میں جو ہے وہ چھپ کر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے بندے کو رسوا کروا دیتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور شاہ صاحب اگلی بات یہ میں نے دیکھی ہے کہ جب بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے، اللہ اسے رسوا نہیں فرماتا، موقع دیتا ہے. بالکل ٹھیک کہ اب بھی سنبھل جا، اب بھی سنبھل جا. ایگری. جب وہ عادت بنا لیتا ہے تو کسی موقع پر بھی رسوائی ہو سکتی ہے. اب بندہ یہ سمجھے کہ میں گناہوں پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کر لوں اور میں مطلب کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور ایسے طریقے سے میں کروں، تو یہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ پردہ جو ہے فاش فرما دیتا ہے، اس کی قدرت کے تحت یہ آتا ہے اور اس کی حکمتیں ہیں ظاہر ہے اس میں. اچھا ایک اس میں شاہ صاحب وہ بندہ گناہ گار ہے تو اس میں آپ 2 نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. ایک آپ کی نظر اچھی بھی ہو سکتی ہے اصلاح والی، اور دوسری ہے کہ اس کو رسوا آپ نے کرنا ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بزرگ مجھے یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ جی جو گناہ گار ہوتا ہے نا وہ بھی 3 حیثیتوں سے اطاعت گزار ہوتا ہے. گناہ گار بھی، اب دیکھیں نا پوزیٹیوٹی، گناہ گار بھی 3 حیثیتوں سے اطاعت گزار ہے. وہ کہتے ہیں وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں ایک تو وہ گناہ کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے. عام مسلمانوں کا یہ ہے نا، نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یار بس اللہ توفیق دے. یہ نہیں کہتے کہ نماز ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس اللہ توفیق دے. عام مسلمانوں کا یہی ہے، اندر سے شرمساری ہے، گناہ کو برا سمجھتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بھی ایمان ہے، اس کا یہ یقین ہے. اور پھر بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں جی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو بارہ پوزیٹیوٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اس امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ پوزیٹیو تھنگ جو ہے دیکھ رہے ہیں، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 جو ہے نا وہ چیزیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں گناہ گار کو دیکھ کے. آپ جتنے بھی عبادت گزار ہیں، کیوں کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی اطاعت آخری اطاعت ثابت ہو جائے اور اس کا گناہ آخری گناہ ثابت ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آدمی برا کب بنتا ہے؟ فرمایا آدمی برا تب بنتا ہے جب خود کو اچھا اور دوسرے کو برا سمجھنے لگے. آدمی برا بن جائے. دینداری کا تکبر تو یہ پورا ایک موضوع اور مضمون ہے جس جی پہ ہم بڑا دفعہ بات مضمون ہے. جی علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے. ہائے ہائے ہائے، یہ دوبارہ سنائیں جی. کیا غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے. عبادت کرنے والے کا جو غرور ہے، غرور ہے، وہ کہتا ہے میرا پورا حق ہے کہ میں. اور اس کا واقعہ دیکھیں نا شاہ صاحب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد ہیں اور وہ شیخ سعدی اور والد جو ہے نا وہ تہجد کی نماز نوافل پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں لوگ سوئے ہوئے ہیں. اب شیخ سعدی اپنے والد سے کیا کہتے ہیں، عالم بچپن ہے، کہتے ہیں ان کو توفیق نہیں ملی کہ اٹھ کے عبادت کر لیتے، 2 نفل ہی پڑھ لیتے. تو والد صاحب نے کیا فرمایا، سعدی اچھا تھا تو بھی سویا رہتا. لوگوں کے عیب تو نہ دیکھتا، عیب بیان کر دیا تو نے، لوگوں کی چیزیں اس طرح کی تو نہ دیکھتا، ان پر تنقید تو نہ کرتا. کیا بات. تو یہ ہے ان کے بزرگوں نے، جو ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے جو ہے وہ تربیت کی ہے. اور حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میرے جو استاد تھے اور مرشد تھے نا، انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی. 2 نصیحتیں کی. وہ کہتے ہیں 2 نصیحتیں یہ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا خود بی نہیں بننا، خود بینی اس سے بھی پرہیز ہے.
خود بین نہیں بننا اور بد بین بھی نہیں بننا. آئے ہائے ہائے, خود بین ہے کہ خود کو دیکھیں, صحیح, اور کیا بات ہے میری جی, اور بد بین ہے کہ دوسرے کو برا سمجھیں, آہا, یعنی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا اور دوسرے کو جو ہے برا نہیں سمجھنا. اگر کوئی آپ سے عمر میں زیادہ ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں, اس کا ادب کریں. بالکل ٹھیک. اور اگر عمر میں چھوٹا ہے تو یہ سوچیں کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ مجھ سے کم ہیں. بٹ صاحب کو ایک بڑا اس حوالے سے, کیونکہ بٹ صاحب کی میں باڈی لینگویج ساری پڑھ رہا, تو بٹ صاحب آپ نے وہ نقطہ تو بتانا, لیکن ساتھ رسوائی کی بات ضرور کرنی ہے کہ آپ کی زندگی میں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ دنیا میں بندہ رسوا ہو گیا. میں آپ کی بات تو ان کی بات سے خود بینی سے مجھے اصل میں یاد آ گیا کہ ہم لوگ نا جیلوں میں جایا کرتے تھے. جی, جیلوں میں ہمارے مدرسے چلتے تھے, تو ابھی بھی چلتے ہیں الحمدللہ مدرسے. میں پہلے میں جایا کرتا تھا, اب میں نہیں جاتا, ابھی ادھر ادھر بیزی ہو گئے اور لوگ جاتے ہیں. تو جیل میں جاتے ہیں نا, ایک سپرڈنٹ جیل تھے یا ڈپٹی سپرڈنٹ جیل تھے, تو وہ میں نے ایسے ان کو کہہ دیا, ایسے بیٹھے, میں عادت ہماری شروع سے, میں نے کہا جی بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں جناب. یقین کریں ہم 8-10 لوگ بیٹھے تھے, اس کا وہاں شیشہ لگا ہوا تھا, وہ یہاں سے ایک دم اٹھا اور جا کے وہاں شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے نا, مجھوں کو اچھا جی, کیا بٹ صاحب انتے ہو گلا ہی نہیں رہی. ہاں اللہ ایسی وہ اس کا مجھے جملہ خود بینی اتنا خوفناک چیز ہے. رسوائی کا شاہ صاحب جو آپ بات کریں, رسوائی, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کثرت سے مانگنے کا حکم دیا ہے, اور آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس دعا کو کثرت سے مانگے گا تو دنیا میں اگر اس کی رسوائی کا وقت آ گیا تو اللہ اس کو اس سے پہلے ہی اٹھا لے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور, یا اللہ میرے سارے کام سیدھے کر دے. صحیح, واجرنا من خزی, اور مجھے دنیا کی رسوائی سے بچا. اللہ اکبر, پناہ مانگی اللہ کے, دنیا کی ذلت سے. وہ آدمی دنیا میں رسوا ہو جائے. اب کیٹیگری ڈاکٹر صاحب 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے مشہوری, ایک ہوتی ہے عزت. مشہوری اور عزت میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہت اچھا. مشہوری اور چیز ہوتی ہے. مشہور تو میں نے کسی کی بھی ہو سکتی ہے. مشہور تو گانے والے تو کہا نا, گانے والے 760 کروڑ لوگوں نے گانے والوں کو گانے میں مشہور ہے. بالکل صحیح. اب عزت کیا بتایا, دیکھنا یہ ہے کہ اس گانے والے کی عزت ہے یا تقی عثمانی صاحب کی عزت ہے. دیکھنا تو یہ ہے. اللہ اکبر. عزت اور چیز ہے بالکل, اور دوسری مشہوری اور چیز ہے. بالکل ٹھیک. ہم آج جو کر رہے ہیں نا, ہمیں پتہ نہیں, ہم مشہور ہو کے رسوا ہو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, بڑی دنیا ایسی ہے جی, مشہور ہو کے رسوا ہو جاتی. صحیح بات, مشہور ہو کر. اور میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک عجیب بات بتاؤں, میں شاہ صاحب کہتا ہوں مجھے 30 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کا کام کرتے ہوئے, اور میں نے ہر طبقے پہ کام کیا اللہ کے فضل سے, اور ہر طبقہ ہی شاہ صاحب دین پہ آ گیا ہے. یا کوئی کچھ نہ کچھ لوگ اٹھ کے صحیح جی آ گئے, وہ ایک آ گیا, 2 آ گئے, 3. صحیح جی. ایک طبقہ میں نے جتنی مرضی محنت کی ہے ان پہ, وہ نہیں آیا. وہ طبقہ کون سا ہے؟ جو لوگوں کے عیب تلاش کر کے لوگوں کو بتاتا ہے مارکیٹ. او ہو, یہ بڑی آبزرویشن ہے آپ کی جی. یہ میرا کام, میں نے کام کیا اس پہ. صحیح. جو لوگ چینلوں پہ بیٹھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو بڑی عزت سمجھ کے رسوا کر رہے ہوتے ہیں نا, جی ایسے کہ جیسے مجھے انفارمیشن میری اتنی زبردست, وہ تو یہ بڑی آبزرویشن ہے ویسے ڈاکٹر صاحب, بٹ صاحب کی, اور یہ واقعی سچ ہے. ایسے ہی ہے کہ جن کی عادت بن چکی ہے ان کے ڈھکن بند ہو چکے ہیں, ان پہ کئی موریں لگ گئی. اب وہ ہو مشہور گئے ہیں لیکن عوام میں رسوا ہے, کوئی خیر سے ان کا نام نہیں لیتا. ہائے ہائے, اللہ. ہر کوئی پہلے ان کے نام کا گالی نکالتا, پھر اس کا نام لیتا ہے. ایسے ہی ہے. بدقسمتی کی انتہا. یہ کس بات پہ ہے؟ یہ لوگوں کے عیب تلاش کرنا, اور عیب تلاش کر کے پھر لوگوں کو بتانا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے کچھ؟ بالکل جی, وہ مجھے ایک مصرع بھی یاد آ گیا, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ. اچھا, تو اس طرح وہ آگے جو ہے وہ چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ شاہ صاحب اس میں یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ گھر کی جو ایک زندگی ہے اس میں ظاہر ہے کہ گھر کے جو بنیادی ستون ہیں میاں بیوی, تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں خاص طور پر بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ اب میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں, بڑا سنگین معاملہ ہے. یہ تو اب دوہرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہاری لباس ہیں, تمہاری ازواج بیویاں, اور تم ان کے لباس ہو.
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور یہ برائی تو اتنی عام ہے، اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہے کہ اللہ کی پناہ یہاں پر 4 مرد 4 عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، مرد اپنی بیویوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بیویاں اپنے مرد کو ڈسکس، اور وہ باتیں یقین کریں جو شاید اخلاقی طور پہ بنتا ہی نہیں ہے. ایک اخلاقیات کا بھی یہ سلسلہ بھی ایک شروع کیا ہوا ہے اس حوالے سے. ہم تو کہتے ہیں خدا کا یار خوف کھاؤ کہ اگر یہ اپنے تذکرے اپنے تم نے پرسنل جو چیزیں ہیں وہ پبلک کر دی ہیں تو اس کا کتنی بے برکتی کتنا نقصان ہوگا. اور وہ تو وہ باتیں جو یقین کریں کسی سے نہیں کی جا سکتی. ایک اور جملہ یہاں پہ عرض کر دوں, اپنے ہی حسن میں کمی آئے گی. وہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے لباس ہیں, تو اپنا لباس پھاڑ رہے ہیں, جتنا مرضی پھاڑ لیں, جتنا لباس پھاڑیں گے اتنی جو ہے وہ بد تہذیبی ہوگی اور اتنا جو ہے آپ کا بدن نمایاں ہوگا. یہ تو آپ اپنے آپ کو ہی ظاہر کر رہے ہیں, تو مطلب کہ وہ آپ کی ذات کا, آپ کی شخصیت کا, آپ کے کیا کہہ لیں گھر کا حصہ ہے, بلکہ آپ کی ذات ہے گویا کہ. بالکل صحیح, قرآن اسے فرما رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے. ابھی جو بٹ صاحب فرما رہے تھے مذہبی حوالے سے نا جی, وہ ہوتا کیا ہے اصل میں, اس پہ تھوڑا سا سوچیں نفسیات کے حوالے سے, کہ ایک مذہبی شخصیت کے پاس آپ بیٹھ جائیں, شخصیت بھی بڑی ہو, کسی کا نام تو نہیں ہم لیتے, جنرلائز بات کر رہے ہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ سے, ہر طرح کے ہیں, لیکن عام طور پہ جو دیکھا ہے کسی اور کا ذکر اس کے سامنے کر دیں مذہبی شخصیت کا, تو دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے. صحیح, خوبی بیان نہیں کریں گے بالعموم, برائیاں ساری جو ہے نا وہ نکال, وہ تو ایسا ہے, وہ چھوڑو وہ تو ایسا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کی خدمت دین کے طور پہ نہیں کر رہا, وہ دکاندار ہے. ایک دکاندار کے پاس چلے جائیں, وہ دوسرے جگہ وہ چیزیں خالص نہیں دیتا, وہ ٹھیک نہیں ہے اس کی چیزیں. اگر وہ دین کی خدمت دین سمجھ کر کرتا تو دین تو محترم بٹ صاحب ایک ذمہ داری ہے نا, تبلیغ ایک ذمہ داری ہے. اور اگر آپ 2 شاپر لے کے جا رہے ہیں, ایک ہاتھ میں آپ کے کچھ چیزیں ہیں کہ کچھ ہیں, ایک بندہ آگے سے آتا ہے آپ کا دوست, وہ کہتا ہے ایک مجھے دے دیں, تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس کو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں, مہربانی آپ نے میرا جو ہے وہ وزن جو ہے بوجھ کم کیا, بوجھ بٹایا. تو دین بھی ایک ذمہ داری ہے, تبلیغ بھی, تو وہ تو آپ کا بوجھ بٹا رہا ہے. دوسرا بندہ جو ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہے وہ تو آپ کا بوجھ بٹا رہا ہے, اس کا شکر گزاری اس کی ہونی چاہیے کہ جناب آپ کا شکریہ, میں بھی کام کر رہا ہوں قرآن کی خدمت, آپ بھی قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ اگر سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ جو ہے کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ویسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ظاہر جن کے پاس مال ہے وہاں ڈاکے پڑتے ہیں یہ وہ, لیکن میں نے چونکہ اس وقت معاملہ دین کے نام پہ بھی 2 نمبر لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا نا جو آدمی یہ دینی طور پہ کوئی ٹوٹکے بتا, کوئی وظیفے اپنے پاس سے بنا لوگ بتا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سسٹم ہے. آپ ان کی شکلیں غور کر لیں, ان کی شکلیں جادوگروں کی طرح ہو جاتی ہیں. اللہ شکلوں پہ لے آتا ہے بات. ہو میں نے لیکن ایسے لوگ دیکھے ہیں شاہ صاحب, سچ مشکل ہو, مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کان میں نا وہ لگایا ہوا تھا آلہ سا ہوتا نا, جب کوئی وہ کسی کی برائی کوئی کرنے لگتا تھا نا, وہ آلہ اتار کے رکھ لیتا اللہ کہ میں سننی نہیں ہے, میں سننی نہیں ہے. ایک آدمی نے ان کو بتایا, مجھے مولانا بتایا, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میں آپ کو فلاں آدمی کے بارے میں بات بتانے لگا ہوں, اس کے اس عمل سے دین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, دین کے کام کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سنو, نہ کوئی دین کا نقصان کر سکتا ہے نہ دین کے کام کا نقصان کرتا, اس کا اپنا ہی ہوگا. مجھے نہ بتاؤ لوگوں کے آپ اللہ کیا کلیئرٹی ہے بس. اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ اس وقت کے جو بزرگ لوگ ہیں نا, جو نیک لوگ ہیں سچ مچ کے, یعنی کہ 2 نمبر نہیں, سچ مچ کے لوگوں کے سامنے بھی اپنے ساتھیوں کی برائیاں بیان نہ کیا کرو. کیوں کہ یہ وہ بڑے بزرگ نہیں ہیں کہ کسی کی برائی اور سن کے بھی اس کے بارے میں اس کے جذبات جو ہیں وہ اسی طرح کے پازیٹیو رہیں, ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری بات شاہ صاحب میں آپ کو بھی بتاؤں, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی عرض کروں, اگر میں آپ کی برائی کروں گا نا کہیں جی, اور آپ کے منہ پہ آپ کی اچھائی کروں گا, پیچھے برائی کروں گا, تو کوئی طاقت ایسی ہے جو آپ کے دل میں میری نفرت ڈال دے گی. اللہ اکبر, ایسا ہوتا ہے جی, عام زندگی میں ایسا ہے. کیا نکتہ ہے ویسے جی, جو مرضی کر لیں آپ. صحیح بات ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے کہ میں آپ پیچھے تو آپ کے برائیاں کروں اور منہ پہ آپ کی تعریفیں کروں, تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کے دل میں میری برائی آ گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی اچھائی بیان کریں گے, اس کو نہیں پتا آپ نے اس کی اچھائی بیان کی ہے, کوئی غیبی طاقت ہے ڈاکٹر صاحب جو اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گی.
جی بالکل ایسے ہی ہے یہ سسٹم ہے. جی. بالکل ایسے. محترم بٹ صاحب یہ تو اب جدید سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم ٹیلیکنوسس وہ جو نام رکھا جا رہا ہے اورا اور پازیٹیوٹی وہ ریز ہیں, ٹیلیپیتھی ہوتی ہے باقاعدہ. تو وہ یہی تو چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے پازیٹیو ہیں تو وہ بندہ اسی کو کیچ کر رہا ہے اور اس کو وہ اچھا ایک محسوس ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات. اور کئی لوگوں کے پاس ایسے گھٹن کا آپ کو احساس یہ بڑا اہم ہے. بڑی گھٹن کا احساس ایسے لوگ واٹس ایپ ملتے ہیں جو بظاہر بڑا تکریم سے اور بڑے ادب سے اور بڑی محبت سے پیش آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی شوائیں سی آتی ہیں, آپ کہتے ہیں یار میرا دل مطمئن نہیں ہے. ایسے کئی بندے زندگی میں ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کے ساتھ مل کے کام کرنے کو دل نہیں کرتا, یہ جنہیں نہ چاہتے اب اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار میں زور بھی لگاتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا چکر ہے, اس کا میرا ساتھ نہیں بنتا. تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے کول و فل میں تضاد ہوتا ہے, اور وہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے نا وہ آپ کے لیے نفرت کے جذبات ہوتے ہیں. شاہ صاحب میں یہاں پہ ایک اور واقعہ بھی بڑا اہم اس حوالے سے عرض کر دوں. ایک تو روایت ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرنا ایسے ہے جیسے کوئی بچی زندہ درگور ہونے والی تھی, آپ نے اس کو بچا لیا. اللہ کسی کی عیب پوشی کرنا حدیث کا مفہوم ہے جی, اتنی بڑی نیکی ہے. اور پھر ایک میں نے واقعہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج ایک جبہ مبارک لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب یہ جبہ اس کو دینا ہے جس کا جواب میرے جواب سے ملتا ہو, جو میں جواب بتا رہا ہوں. جواب بھی بتا دیا, سوال بھی بتا دیا. اب حضور علیہ السلام تشریف لائے, صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو یہ جبہ دوں تو ابو بکر آپ کیا کریں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صداقت کو عام کروں گا. فرمایا یہ وہ جواب نہیں, بڑا اچھا کام ہے, وہ والا جواب نہیں, تشریف رکھیں بیٹھ جائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا آپ, انہوں نے کہا عدالت کو عام کروں گا, انصاف. فرمایا بڑی اچھی بات ہے, وہ والا جواب نہیں, بیٹھ جائیے. عثمان غنی سے پوچھا رضی اللہ عنہ آپ کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ سخاوت کو عام کروں گا. فرمایا بڑی اچھی صفت ہے, وہ والا جواب نہیں. اب حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے عطا کریں میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا, لوگوں کے عیبوں پہ ڈالوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے یہی جواب جو ہے وہ عطا فرمایا تھا اور بتایا تھا. تو جبہ حضرت علی کو عطا کیا. شاعر نے ایک بڑا زبردست شعر ہے جی کہ حق نے احمد کو مزمل کی اڑائی چادر, حق نے احمد کو مزمل کی اڑائی چادر, اترے قربت سے ہے کیا خوب بسائی چادر. یہ ردا احمد مرسل سے علی کو پہنچی, عیب پوشی کے لیے خلق میں آئی چادر. کیا بات. تو وہ چادر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کیا بات ہے کہ لوگوں کے عیب چھپائے. یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے شاہ صاحب کہ وہ بالعموم جو ہے اس کا ایک جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. جتنی باتیں ہماری تو اللہ کے کوئی چھپی نہیں, دل کی دھڑکن بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, دل کے خیال کو بھی جانتا ہے, برائی کے خیال کو بھی جانتا ہے, لیکن پردہ بھی ڈالتا ہے اور پھر اس کا رزق بھی بند نہیں کرتا. اللہ کیسا رازق ہے, رب کی کیا شان ہے جی, کیا شان ہے کہ رزق بند نہیں کرتا. شاید اس میں آخری بات آپ سے ہی ایڈ کروں گا, پھر آپ نے ختم کرنا ہے. جی سر, گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کمزور ہیں اسی چیز میں, ہم بھی ملوث ہیں بہت ساری. مجھے صرف جو بہت زیادہ جو آتا ہے نا اس پہ کہتے ہیں آگ بگولا نہیں آدمی رہتا, باقی انسان ہم سارے کمزور ہیں, وہ ہم بھی کمزور, لیکن دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا ظلم ہے جی. صحیح جی, میری نظر میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. بالکل صحیح بات کہ سادہ لوگوں کو دین کے نام پہ, میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں یار خدا کا واسطہ فراڈ ہی کرنا, کوئی اور کام کر لو یار, لوگوں کو لوٹنا ہی ہے لوٹ لو, اور ڈکیتی کر لو, دین کے نام پہ دھوکہ نہ دو کسی کو. اور اللہ تعالیٰ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ ساری مجھ میں ہیں. اللہ میری بھی معاف کر دے, اللہ سے میں معافی مانگوں, سننے والے بھی معافی مانگیں, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ ساری باتیں پیغام یہ ہوتا اس لیے ہے کہ بھئی یہ نہیں کہ ہم نیک ہیں تو لوگوں کو برا سمجھ رہے ہیں, نہیں, ہم خود ہی یہی ہیں. بالکل صحیح. لیکن اگر کوئی بات کر کے سن کے اس بات پہ آ جائے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے اندر یہ برائیاں سی, یا اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ کے لیے میں مجھے معافی مانگ لوں, تو اللہ پچھلے سارے معاف کرنے پہ قادر ہے, اور ایسا کرنے پہ قادر ہے کہ ابھی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو شاہ جب اس پروگرام کی برکت سے میں بھی آج توبہ کروں, آپ بھی توبہ کریں, سب توبہ کریں کہ ہم آئندہ توبہ کو اللہ قبول کرے. کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں, اپنے سننے والوں کو بھی یہی کریں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بس ایک نقطہ رہ گیا جی, مجھے پتہ ہے, ضرور ایڈ کیجیے. ہاں جی, آخری جملہ اس حوالے سے یہی عرض کرنا ہے کہ جس طرح محترم نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ہم بھی اپنے احتساب کے لیے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے مخاطب ہیں
دوسروں سے بعد میں مخاطب، اور ہم ان چیزوں کو سمجھنے ریوائز کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے زیادہ اپنی اصلاح کر لے ہماری بات سن کے. اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اور کوئی چاہتا ہے کہ دوسروں کی عیب پوشی کرے، تو اسے چاہیے دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھے، اپنے عیبوں پر نظر رکھے، اپنے آپ کو دیکھے، دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ جو ہے بڑا بہتر ہو جائے. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. مجھے اختتام پہ ایک مصرع سنانے دیجیے بٹ صاحب. جی میں دیکھا عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے. تو جو سارا ہے نا اس کی رحمت کے بھروسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پورا کامل یقین رکھنا چاہیے کہ وہ کرم کرنے والا، فضل کرنے والا رب ہے. اللہ ہمیں بہت سی خوبیاں دے، لیکن میری دعا ہے کہ سننے والے اور ہم سب جو یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں یہ صفت اور خوبی دے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپا سکیں. اللہ کی بہت بڑی صفت ہے ستار العیوب ہونا. اللہ پردے ڈال دیتا ہے. اور ایک خوبصورت جملہ میں نے نہج البلاغہ میں پڑھا جی کہیں، حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ اگر باپ کی نیت بیٹے کو پتہ ہو تو بیٹا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھے. یعنی یہ رب کی کرم نوازی ہے، یہ رب کا فضل ہے کہ کیسے کیسے خیال اور کیا کیا اعمال اور کتنی کوتاہیاں کمیاں ہم میں ہوتی ہیں. اللہ کجن کچتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے اور خبر نہیں ہوتی، اور قبر تک چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی رحمت کے بھروسے پہ آگے چلے جاتے ہیں. حضور والا دوسروں کی خامیاں بیان نہ کیجیے. چاہے جائے کہ یہ اندھیرا اتنا زیادہ، یہ پروگرام ایک چھوٹا سا ایک چراغ ہے، ایک کوشش کی ہم نے دیا سلائی جلانے کی کہ اس کے ذریعے لوگ اس خامی پہ قابو پا سکیں. لیکن اللہ سے دعا ہے اس پورے معاشرے میں یہ خامی ختم ہو جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر